الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آمن الرسول ایمان لایا رسول بما انزل الیہ من ربہ اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے پروردگار کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان لائے ایمان والے کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر آمنت باللہ وبآیاتہ حضرات گرامی، ایمان کے ارکان کا آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، جن میں سے 2 ارکان کا ذکر ہو چکا، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ ایمان کا تیسرا جو رکن ہے وہ ہے وہ کتبی، کہ اللہ رب العزت کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اوپر ایمان لانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مختلف زمانوں کے اندر رسولوں کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ کتابیں اللہ کے بندوں کے لیے باعث ہدایت اور باعث رحمت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ متقین کے لیے باعث ہدایت۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ایسا قرآن کہ جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان رسولوں کے اوپر اللہ نے میزان ترازو نازل کیا اور کتاب نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے اوپر قائم رہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو ان کتابوں کی نزول کی اللہ کی ہاں مختلف حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے مسائل میں، اپنے اختلاف کے موقع پر، اپنے جھگڑوں میں اللہ کی اس کتاب کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی کتاب اور رسول جو حکم دیں، جو فیصلہ کریں، اس کے مطابق وہ اپنے مسائل کو حل کریں۔ میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تمہارا کسی معاملے کے اندر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اپنے اختلافی امر کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، کہ اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے، انجام کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی امت تھے، پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا، تاکہ جو ان کے اختلافی امور ہیں، ان اختلافی امور کے اندر وہ رسول اس کتاب کے مطابق ان لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے کتاب کے نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جائیں تو دین محفوظ رہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ اے لوگو میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے
و سنتی، اور دوسری میری سنت ہے، کہ جب تک ان دو چیزوں کے اوپر تم عمل پیرا رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے کتاب کے نازل کرنے کی ایک حکمت اللہ رب العزت کی ہاں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر اتمام حجت ہو جائے۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ انسان نہ کہہ سکے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا ڈرانے والا، ہمیں تو وعظ و نصیحت کرنے والا، حق بات بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل فرما دیا تاکہ لوگوں کے اوپر حجت رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر اتارا گیا ہے اس کی تابعداری کرو، اپنے جو تمہارے پیشوا ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی تابعداری مت کرو، بلکہ اللہ کے احکامات جو کتاب کی صورت میں تمہارے پاس آئے ہیں ان احکامات کی تابعداری کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا، فرمایا کہ اے لوگو یہ ایک بابرکت اور مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، لہذا تم اس کتاب کی تابعداری کرو۔ تو فرمایا کہ ایمان کا جو تیسرا رکن ہے وہ ہے اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ اب یہ ایمان اجمالی طور پر بھی ہے، تفصیلی طور پر بھی۔ اجمالی طور پر مطلقاً یہ اعتقاد اور یقین رکھنا اور دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں رسولوں کے اوپر نازل فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں۔ اور تفسیری ایمان یہ ہے کہ اس بات کا ایمان اور یقین رکھنا اور دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ رب العزت نے جو کتابیں انبیاء کے اوپر نازل کی وہ حقیقی طور پر اللہ کا کلام ہے، وہ برحق ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اس کے اندر احکامات بیان فرمائے وہ انسانیت کے لیے باعث ہدایت اور نور ہیں، اور اللہ کی یہ جو کتابیں ہیں یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، اور ان کتابوں میں سے اگر کسی ایک کتاب کا بھی یا ساری کتابوں کا کوئی انکار کرے گا تو فرمایا اس کا انکار کرنا کفر ہے، وہ انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہوگا۔ تو تفصیلی طور پر پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن کتابوں کا ذکر کیا ہے نام لے کر کے اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جن کتابوں کا ذکر آتا ہے چھوٹی بڑی 104 کتابیں نازل فرمائیں جن کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، صحیفے ہیں کہ جن کا ذکر موجود نہیں۔ ان 104 کتابوں میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور باقی 100 صحیفے ہیں جن میں سے 50 چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے، 30 صحیفے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے، 10 صحیفے آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے۔ تو ان تمام کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، کہ اے مسلمانوں تم یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے ہماری طرف نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے اوپر نازل فرمائی، اور چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، اسحاق علیہ السلام ہوں، ان کی اولاد ہو، وما انزل الی موسیٰ وعیسیٰ، اور وہ کتابیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، ان سب کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان میں سے کسی کے اندر تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما موجود الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق، والنار خريق والصراط دقيق والميزان عديد، والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتعقيب،
خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المصدوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. साथ साथ जुड़ जाएं, सफ़ें सीधी फरमाएं. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے جملہ گناہوں کو، خطاؤں کو، لفظوں کو، جرموں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ اس سے پہلے ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم توبہ طائب ہوتے ہیں. اللہ ہماری توبہ قبول فرما. آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تو بچائی رکھ. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ سمیت ہمارے جتنے عزیز اقارب، رشتہ دار، مربی، محسن، اساتذہ، تعلق دار، دوست احباب دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے نمازی بھائیوں میں سے بھائی ظہیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، پاکستان کے اندر دعا فرمائیں. اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما کہ اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی منازل کو ان کے لیے سہل اور آسان فرما. اے اللہ حضرین میں سے جس کے جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے. جتنے مسلمان زندہ ہیں سب کو دین اسلام پہ زندہ رکھ. اپنے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب وقت اخیر آئے ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرمانا. نظر کی سختی ہمارے لیے آسان فرما دینا. دنیا سے جائیں تو مرتے وقت ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمت.